سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. کاف ہا یا عین صاد. یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر فرمائی. جب پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارنا. عرض کرنے لگا اے میرے رب بے شک میں بوڑھا ہو گیا اور میرا سر بھی بڑھاپے سے سفید ہو گیا اور میں آپ کو پکار کے کبھی بھی بدبخت نہیں بنا. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. سورہ مریم آیت نمبر 1 تا 4 ہے. سورہ مریم جو ہے اس میں اللہ تعالی نے مشرکین کی طرف سے آنے والے شبہات کا جواب ارشاد فرمایا ہے. شبہات مختلف قسم کے تھے. ان شبہات اور سوالات میں سے کچھ سوالات انبیاء کرام کی ذات اقدس کے بارے میں تھے اور ان میں سے کچھ سوالات اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام میں سے ایک بڑی ہستی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ولیہ فرمایا، یعنی سیدہ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام. ان کے بارے میں شکوک و شبہات جو تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ مشرکین نے کہا کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام سے مشکل میں مدد مانگتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں یا ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں یا انہیں ہم مختار کل کہتے ہیں، مطلب سارے اختیارات کا مالک کہتے ہیں کہ دنیا کائنات میں ان کا اختیار چلتا ہے، اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام اختیار رکھتے تھے تو 120 سال کی عمر میں اپنا بیٹا پیدا کر نہیں لیا. تو وہ جو یہ کر سکتے ہیں تو کیا ہماری مشکلات حل نہیں کر سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے
سورہ مریم کے پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان فرما کے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ میرے زکریا علیہ السلام وہ جو انہیں بیٹا ملا وہ اپنے اختیار سے نہیں بلکہ بیٹا لینے کے لیے بھی انہوں نے ہاتھ پھیلائے تو صرف کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور الفاظ دیکھیے گا قرآن مجید کے پہلی آیت کریمہ فرمایا کاف ہا یا عین صاد، یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات دو قسم پر ہیں۔ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں تیسرے پارے میں فرمایا قرآن مجید کی آیات ایک ہیں آیات متشابہات اور دوسری ہیں آیات محکمات۔ دونوں اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اور ان دونوں پر ایمان رکھنا فرض ہے کہ یہ سب آیات اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ جو آیات متشابہات ہیں ان کا معنی اور مفہوم اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ جو آیات متشابہات میں سے ہیں یہ حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں ہم، ایک کاف الگ، ہا الگ، یا الگ، عین الگ اور صاد الگ، اس لیے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا معنی اور مفہوم بھی رب تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو یہ بھی حروف مقطعات میں سے، اور دوسری جو آیات محکمات ہیں سو اللہ تعالیٰ نے ان کا معنی اور مفہوم بذریعہ وحی اپنے پیارے پیغمبر کو بتلایا، اور پھر آپ علیہ السلام نے اسے اپنے پاس نہیں رکھا، من و عن جیسے حکم ہوا سو ویسے ہی امت تک پہنچا دیا۔ آیات محکمات کاف ہا یا عین صاد تو یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا معنی مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تفسیر امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر تفسیر روح المعانی میں یہ بات لکھی ہے بڑی عجیب، کہ قیامت کے دن وہ جو سورۃ زلزال میں فرمایا نا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ زلزلہ آئے گا اور زمین اپنی ہر چیز کو باہر پھینک دے گی، سارے خزانے سب کچھ، یعنی وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی جو انسان کی زندگی میں اس کی آنکھوں سے اوجھل تھی، اور انسان دیکھے گا تو کہے گا وقال الانسان ما لها، اسے کیا ہو گیا، اسے کیا ہو گیا کہ ساری چیزیں میرے سامنے اس نے عیاں کر دی۔ آگے فرمائے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، پر میں اس نے ایک ایک خبر کو بیان کرنا ہے، اس زمین نے ہر چیز کو بیان کر دینا ہے، چھپی ساری چیزیں ظاہر ہو جانی ہیں، اور کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ تیرے رب کا حکم ہوگا، رب کی طرف سے حکم ہوگا سو اس نے کر دینا ہے۔ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں ایک باریک سا نکتہ یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر چھپی ہوئی چیز جو ظاہر ہوگی نا تو ان چھپے ہوئے علمی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ حروف مقطعات کے معنی اور مطالب، تو سو اللہ تعالیٰ انہیں بھی قیامت کے دن ہی ظاہر فرمائیں گے، اور پھر اہل ایمان اور خاص کر اہل علم علماء، پھر وہ جو علم کے پیاسے لوگ ہیں وہ ان سے محظوظ ہوں گے کہ واہ سبحان اللہ میرا اللہ، تو نے یہ چیزیں ہم سے چھپا کے رکھی اور آج جو ہے وہ ظاہر کر دی۔ اور اس میں ایک جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں مقصد یہ بھی لکھا مفسرین کرام نے کہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائے نا وہ اس لیے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا قرآن مجید کا عالم اور مفسر تو اس کے پاس قرآن کا علم آ گیا، ساری آیات کا معنی اور مفہوم آ گیا، تو کہیں اس کے دل میں تکبر نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، پر میں اگر آنے لگے گا نا تو تب بھی قرآن جب بھی قرآن کو کھولے گا کہ یہ حروف آ جائیں گے اس کا سارا علم ادھر ہی رک جائے گا، کہتے تکبر کس بات کا، میں تو ان کو جانتا ہی نہیں،
تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے راز رکھا ہے، حدیث پاک ہے، فرمایا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، حروف مقطعات کے معنی اور مطالب۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، فرمایا یہ تیرے رب کی رحمت ہے، اس کا ذکر ہے، اور رب کی رحمت کس پہ؟ عبدہ زکریا، جو اس کا بندہ حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، کل بھی میں نے ذکر کیا ہے، پھر بھی یہ لفظ آ گیا کہ انبیاء کرام کے لیے نا بار بار یہ لفظ ذکر فرمایا، آپ علیہ السلام کے لیے بھی، جیسے زکریا علیہ السلام کے لیے بھی، کہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خاص بندہ بنایا تھا۔ سو یہ میں اللہ تعالیٰ کے خاص انسان تھے، انسانوں میں سے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خاص مقام اور مرتبے کا ذکر فرمایا ہے، کسی خاص نعمت کا ذکر فرمایا، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت بیان فرمائی، اپنے رب کا بندہ ہونا۔ قرآن مجید کے بے شمار مقام ہیں، جیسے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ قرآن مجید کے نزول کا ذکر فرمایا تو وہاں بھی یہ ذکر کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے پہ نازل فرمایا، اور معراج کا ذکر فرمایا تو وہاں بھی آپ علیہ السلام کی خاص صفت بندہ ہونا ذکر فرمائی۔ یہ بھی تفسیر روح المعانی کے اندر حدیث پاک ہے، عظمت علی من روا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام سے آ کے پوچھا، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کیا بننا پسند کرتے ہیں؟ دنیا کی بادشاہت چاہیے سو تمہیں عطا کر دیتا ہوں، کچھ اور چاہیے، جو بننا چاہتے ہیں سو وہ بتائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا آپ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا۔ اور پھر بندہ کہتے کسے، عربی زبان کا لفظ ہے، بندہ کہا جاتا ہے العبد من لا یملک شیئا، بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے کسی ذرے کا بھی مالک نہ ہو، جی اپنے کسی ایک بال جو سفید ہو گیا تو اپنی طاقت سے اس کو سیاہ نہیں کر سکتا، وہ جو سفید ہوئے تو اب وہ جتنے مرضی اس کے اوپر پالشیں کرتا رہے پھر وہ نیچے سے سفید نکل آئے گا۔ تو فرمایا العبد من لا یملک شیئا، بندہ اسے کہا جاتا ہے جو اپنے کسی ذرے کا بھی مالک نہ ہو، وہ سارا اپنے رب کا محتاج ہو۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اسی محتاجی کو پسند فرمایا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انا سید ولد آدم ولا فخر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کا سردار بنایا لیکن ولا فخر، مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے انبیاء کرام میں سے اعلیٰ مقام دیا لیکن مجھے اس پہ فخر نہیں ہے۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں نے قبر سے زندہ ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنا ہے لیکن ولا فخر، مجھے فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے میرے لیے دروازہ کھولا جانا ہے جنت کا، مجھ سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جب میں دروازہ کھٹکاؤں گا تو پوچھنے والا پوچھے گا آگے سے فرشتہ کون ہے دروازہ، من اقرع الباب الجنہ، کون ہے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ تو میں کہوں گا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو وہ فرشتہ جواب دے گا اللہ کی طرف سے مجھے حکم یہی دیا گیا تھا کہ میرے محبوب سے پہلے کسی کے آگے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ فرمایا ولا فخر، لیکن مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کس بات پہ فخر ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجز فخری، اپنے مالک کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، سو یہ میں پیغمبر کا فخر ہے۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں اللہ کے سامنے بندہ کہلواؤں، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں اللہ کے کاغذوں میں لکھا جاؤں کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا عاجز بندہ ہے۔ عاجزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی۔ تو یہاں بھی فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔ کیا رحمت ہے، کس طرح ملی، وہ انشاءاللہ آیت نمبر 3 سے کل شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی